سورہ فیل کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ایک شخص تھا ابرہا، جو اپنا لشکر لے کے آیا تھا معاذ اللہ کعبے کو گرانے کے لیے۔ تو بڑے بڑے ہاتھی اس کے ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجے، ان کے منہوں میں کنکر تھے، انہوں نے وہ کنکر برسائے تو وہ ہاتھی مر گئے۔ اس صورت میں اس کا ذکر ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضور نے ہمیں اپنی سیرت نور سے ایک پیغام دیا ہے کہ دنیا میں تمہارے مکانات نہیں، تم نے یہاں رہنا ہے مسافروں کی طرح۔ تمہارے لیے نا عالی شان محلات اور تمہاری مرضی کی آسانیاں اور سہولتیں وہ ساری رب نے جنت میں تمہارے لیے تیار کی۔ درویش تھے دلی کے، بہت سارے لوگ مرید تھے، ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا، مزدوری کرتا تھا، غریب تھا، تو 6 بیٹیاں تھیں اس کی۔ حضرت صاحب کے پاس روز آ کے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کرے، اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے۔ ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں غریب، وہ حضرت صاحب دعا کر دیتے۔ خانقاہ شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے، اس سے تھوڑا ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا، بڑا مالدار تھا، بڑی سارے اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکریاں رکھی ہوئی تھی، اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا۔ اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا، یہ اس کا پڑوسی تھا، ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے، وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے، مدرسہ چندے پہ چلتا ہے، مسجد چندے پہ چلتی ہے، تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا؟ تو اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا، تو اجے میرا محبوب نہیں دکھا، تو پتہ نہیں نا، تو اس رستے کا مسافر نہیں، تو نہیں جانتا، ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دے۔ اب وہ عیسائی تھا، کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، تو میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے، 6 سال ڈیوٹی کرے، میں 6000 دینار دے دیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے رکھتے ہیں نا، اب چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے، اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں، بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پورا معاوضہ نہیں دیتے۔ حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جب اپنے پیر سے جا کے کہہ کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے، میں 6000 دے دیتا ہوں، تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار ہے۔ اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی، گریبان پکڑ لیا، جھگڑا ہوا، بات بڑی دور گئی۔ اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں، تیرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں۔ جب بڑی بحث ہوئی، بات محلے میں، علاقے میں پھیل گئی، دنیا نے سن لی، تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی۔ اس طرح جھگڑا ہوا ہے، لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد۔ حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا، اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا، فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں، تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا، تبھی تو مجھے آفر کی ہے، تو اپنی آفر پہ قائم ہے، واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا۔ فرمایا نہیں، تو نے اتنے لوگوں میں بات کی، اتنی بحث ہوئی، تو قائم ہے؟ کہنے لگا میں تو قائم ہوں، پر آپ نے نہیں قائم رہنا۔ فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں کہ بھینسوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، باقی صبح و شام جو تو کہے گا۔ اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خط بندگی کر لے، آج کل ہم اشکام کرتے، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط، قاضی شہر کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اس ٹام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے۔ فرمایا چل میں تیار ہوں۔ قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6000 دینار دے دیے۔ حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے جا، جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے۔ کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سوچے؟ فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا، میرا حق تو بنتا ہے نا، جا کے ڈیوٹی کر، ان کو بیاہ دے۔ بات پھیل گئی، بادشاہ بھی عقیدت مند تھا، وہ 12000 دینار لے کے پہنچا۔ کیا بتاؤ ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ۔ 12000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آ کے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دے اس عیسائی کو ڈبل دے اور جائے کام کرے۔ آپ فرمانے لگے تو پیسے دے، شرطیں نہ لگا،
میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا. مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے. ابھی تو لطف آ رہا ہے, ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا. پیسے دینے ہیں تو دے, پابندی نہ لگا. جہاں میرا دل کرے گا میں, اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے. حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی, جیب میں 12,000 دینار تھے. اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے. وہ 12,000 دینار بھی بانٹ دیا, اور 12,000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے. اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12,000 آیا ہے, پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے. کہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے, جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے. وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے, حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا, دور جا کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے, اب تو میں نے دیکھ بھی لیے, پر یہ بتا جب 12,000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے. فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا, یہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. پتہ نہیں نا, میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں. تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے. فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں. یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں, میں تیری نوکری کرتا رہوں گا, پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا. اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے, پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے. اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہے. حضور نے ہمیں اپنی سیرت نور سے ایک پیغام دیا ہے کہ دنیا میں تمہارے مکانات نہیں, تم نے یہاں رہنا ہے مسافروں کی طرح. تمہارے لیے نا عالی شان محلات اور تمہاری مرضی کی آسانیاں اور سہولتیں وہ ساری رب نے جنت میں تمہارے لیے تیار کی. وہاں تمہیں من چاہی چیزیں ملیں. یہاں تم نے مسافروں کی طرح کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل, مسافر کی طرح راہ گیر کی طرح وقت گزارنا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بس اسٹاپ پہ جہاں بندے کھڑے ہو کے بس کا انتظار کرتے ہیں, وہاں کبھی کسی بندے نے جگہ خرید لی ہو کہ یہاں اکثر کھڑے ہونا پڑتا ہے تو چلو جگہ تھوڑی خرید لیتے. خریدتا ہے کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ بس آئی تو میں نے چلے جانا ہے. پلیٹ فارم پہ, ریلوے اسٹیشن پہ کبھی کسی بندے نے جگہ خریدی ہے کہ یار اکثر آنا جانا پڑتا ہے تو چلو تھوڑی خرید لیتے ہیں؟ کبھی خریدی ہے؟ ایئرپورٹ پہ نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنا بیگ رکھ کے, ہینڈ کیری سامان رکھ کے آپ کسی کرسی پہ جائیں نا, اور آپ واش روم سے ہو کے یا کسی طبی حاجت سے ہو کے واپس آئیں تو وہاں کو بندہ اور بیٹھ گیا ہو تو بندے جھگڑا نہیں کرتے, چپ کر کے اپنا سامان اٹھاتے ہیں دوسری جگہ پہ. کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پتہ ہے کہ فلائٹ آئی تو میں نے یہاں رٹا ڈالنے کی ضرورت کیا ہے. آپ نبی کریم علیہ السلام کی بات کو سمجھے. حضور نے فرمایا کہ تم نے یہاں مسافر کی طرح رہنا ہے. مسافر کو 2-2 مرلے کے لیے جھگڑے کھڑے کرتے ہیں, وہ کچھ 6-6 انچ کے لیے رٹے ڈالتے ہیں. ان کو تو پتا ہے کہ حضرت اسرائیل نے آنا ہے اور ہم نے چلے جانا ہے. اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عرصہ رہے مدینہ طیبہ, 10 سال رہے, انہوں نے کوئی مکان نہیں بنایا. ایک حجرے میں وقت گزر گیا, کو بتائے کہ شادی سے پہلے مولا علی شیر خدا کا مکان کہاں تھا, کو بتائے کوفے میں کتنی جائیدادیں بنائی انہوں نے, کہاں محلات تعمیر کیے ان لوگوں. ان کو پتہ تھا, ان کو پتہ تھا حضرت عمر پر 80 دینار کا قرضہ تھا. انہیں پتہ تھا کہ جب حضور آئے تھے نا معراج کی رات تو مجھے بتایا تھا کہ عمر میں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں. تو جب حضور دیکھ آئے تھے تو پھر انہوں نے یہاں بنایا. یہ نظریاتی بات ہے, اس کو آپ نے سمجھنا ہے. ہمارے ہاں یہ ابھی کرونا آیا نا, پینک پھیل گئی, ٹینشن ڈپریشن کے مریض بڑھ گئے. آپ نے ناراض نہیں ہونا, زیادہ تر وہ لوگ ٹینشن میں ہیں جو آسانیوں میں جینے والے تھے نا, کیونکہ بندے نے اتنی قیمتی کوٹھی بنائی ہو پھر چھوڑ کے مر جائے, دل نہیں کرتا مرنے کا. اتنے پیسے جمع کیے ہوں پھر چھوڑ کے کیسے مرے, دل ہی نہیں کرتا. وہ لوگ مسافر تھے جنہوں نے سامان باندھے ہوئے تھے, جب رب کا حکم آئے گا ہم حاضر ہو جائیں گے. اب یہ ٹینشن کیوں پھیلی؟ ٹینشن اس لیے پھیلی کہ ہم اسلامی نظریات کو نہیں سمجھتے. اور میرے بھائی وہ کسی اور کا عقیدہ ہے کہ مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے, اور کا عقیدہ ہے.
اور مجھ سے کچھ سوالات بھی ہوئے اس دوران. دیکھو قبر کھڈا بھی ہے, گھڑا بھی ہے, لیکن مجھے اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہے, آپ کو بھی اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہے. ہمیں کسی کی نا ایک آدھ خامی کا پتہ ہوتا ہے, اپنی تو ساری کا پتہ ہوتا ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ اپنی خامیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے, اور کسی کی ایک خامی دیکھ کے بھی اس سے پیار نہیں رہتا. عزیز بھائی, ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اگر تو ڈائریکشن ہماری غلط ہے, کام ہم نے دوزخ والے شروع کیے ہوئے تو قبر کھڈا ہے, دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑا ہے. لیکن اگر ڈائریکشن ٹھیک ہے, حلال حرام کی تمیز ہے, آنکھ پر, زبان پر, نفس پر کنٹرول ہے, پھر قبر کھڈا نہیں. نظریہ سمجھو, پھر تو قبر باغ ہے. نہیں سمجھے آپ میری بات؟ قبر ہے, باغ میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, دل گھبراتا ہے. وہ جی قبر میں آکسیجن کہاں سے آئے گی؟ میں نے کہا جہاں اماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تب کہاں سے آتی ہے؟ چلیں اس سے بھی اور مثال دیتا ہوں. کبھی انڈا دیکھا جب اس میں سے بچہ نکلتا ہے؟ چاروں جانب کو جگہ ہوتی ہے آکسیجن کی. یہ جو بڑے عقل مند لوگ ہیں یہاں سوال کھڑے کرتے ہیں, ان سے پوچھو کہ بچہ تندرست بھی نکلتا ہے انڈے سے اور سونا بھی نکلتا ہے. تو جس رب نے وہاں اسے سنبھال کے رکھا نا, پیاری جلد بنائی, وہ قبر میں بھی تیری بڑی حفاظت فرمائے گا, بڑی حفاظت فرمائے گا. بل بارد شاہ نہیں مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے, نالے عرش فرشتے بانگا ملیاں, مکے پہ گیا شور. بلے شاہ آسان نہیں مرنا ہے تے مر گیا ہی کوئی اور, تو کوئی اور. یہ کیا اقبال بھی کہتے ہیں, موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام میں زندگی, پھر صبح دوام زندگی. قبر باغ ہے, باغ. آپ ایک وہ ہے کہ خوف ہے قبر میں کیسے جائیں گے, وہاں کیا بنے گا, بستر کوئی نہیں, ٹھنڈ بڑی ہے, وہاں کیسے گزارا. ایک یہ ہے کہ وہ باغ ہے. باغ بھی عام نہیں, روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ عام نہیں جس کے نیچے نہریں رواں ہیں, اور باغ اتنی شانوں والا ہے کہ پہلی آنکھ کھلے گی تو زیارت چہرہ ودھا کی نصیب ہوگی. میری بات پر توجہ کر. جب آپ کا یہ نظریہ بن جاتا ہے نا کہ میرے لیے آگے بڑا کچھ ہے. جو لوگ یہاں سے گئے تھے نا سعودی عرب محنت مزدوری کرنے, انہوں نے وہاں مکان بنائے. میں نے دیکھا ہے کہ جس نے جو گیا تھا نا 35 سال پہلے, جو کمبل خریدا تھا واپس آنے تک وہی کمبل ہے, اور وہاں بیٹھ کے اس کو پتہ ہے نا میرا گھر پاکستان میں ہے, تو یہاں وہ ٹائلیں بھی لگواتا ہے. حالانکہ آ کے سال میں رہنا 15 دن ہے, 20 دن ہے, ٹائلیں بھی لگوا رہا ہے, تیاریاں بھی. کیوں؟ ذہن بن گیا میرا اصل گھر ہے. یہ حضور ہمیں سوچ دیتے ہیں کہ تمہارا اصل گھر جنت میں ہے. اسی پنجابی سے ایک لفظ بول رہے ہیں, تم کدے سوچیا بھی نہیں ہوئے گا, بولتے ہیں نا جی. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ تیری سوچ سے, تیرے ادراک سے ماورا بات کر رہا ہوں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے رب نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, اور فرمایا تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ یہ عظمت عطا فرمائے گا. اس کی طرف رغبت. یہ تو آپ آئے ہیں جاہل لوگ جو جنت کا مذاق اڑاتے. ہمارے بعض نعت خواں اللہ ماشاءاللہ, بعض ادیب, بعض شاعر, بعض واعظین, وہ کہتے ہیں میں جنت ہوگا دی گل کرنا. اگا کتے جانا ہے تو؟ یہی سارا کچھ ہے. جنت میں ہی اللہ کا قرب ملے گا, اور یہی رسول اللہ کی زیارت بھی نصیب ہوگی. آگے کدھر جانا ہے تو نے؟ کون سی نئی جگہ بنا لی میاں تو نے؟ بات کو سمجھیں. اب حضور نے نظریہ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے ملنے آئے. حضور نہ موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما تھے, ہن تے پئی پنڈاں وچ بھی بیڈ نے. بان دیاں چارپائیاں کتھے رہ گئیاں؟ کی آکھی دا سی مونج دی منجی, بولو نا یار. مونج دی تے جیڑی جیز چ ملدی سی اودے بس پاوے رنگین ہوندے سن. انجے یہ اوہو, لیکن کمال تھی نا یار. مکان کچے بندے پکے, محبت گہری, پیار زیادہ,
حضرت عمر آئے, اللہ کے رسول آرام فرماتے بوٹے بان کی چارپائی پہ. حضور حضرت عمر کے لیے اٹھے تو کمر پر نا یہ جو موٹے بان کی چارپائی ہوتی ہے اس کے نشان پڑ جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھے اکثر بزرگوں کی کمروں پہ نشان ہوتے, اکثر دیکھے. سرکار اٹھے تو کپڑا مبارک ذرا ہٹا تو دیکھا کہ نشان پڑے ہوئے, تو حضرت عمر رو پڑے. دلیر آدمی تھے پر رو پڑے, حضور کی محبت میں روئے. عرض کی یا رسول اللہ, کیسر و کسرا تو دنیا میں بڑی آسانیوں میں ہیں اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے. وہ درد سے رو رہے ہیں, اخلاص سے بات کر, لیکن نبی کریم علیہ السلام ان کی سوچوں کو بدل رہے ہیں, انہیں نظریہ دے رہے ہیں. حضور فرمانے لگے عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں, اور یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری سعادتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. اس لیے حضور نے فقر کو پسند کیا, سادی روٹی کو پسند کیا, کچے مکان کو پسند کیا. جب آپ کا نظریہ یہ نہیں بنتا کہ میرے لیے آگے بڑا کچھ ہے, اتنی دیر تک انسان آخرت کی تیاری کا شوق پیدا نہیں کرتا. اگر یہ نظریہ بن جائے, وہ ملا رومی رحمت اللہ لکھا ہے کہ مصر میں ایک زمانے تک یہ طریقہ رہا کہ وہ سال کے نا آخری دن, سمجھ لیں ذی الحج کی 29 تاریخ کو دریا کے کنارے جاتے تھے, تو جو بندہ سب سے پہلے کشتی سے اترتا تھا نا اسے پکڑ کے بادشاہ بنا لیتے. پورا سال اس کی بات مانتے تھے, لیکن سال گزرنے سے 2-3 دن پہلے اسے جنگل میں چھوڑ آتے تھے, بھیڑیے کھا جاتے تھے. کہتے تھے اگر زندہ رہا تو دوبارہ کرسی پہ بیٹھنے کی سازش کرے گا. اس کا بھی بڑا ذائقہ ہے نا, ایک دفعہ بندہ بن جائے تو پھر یہ چسکا جاتا بھی نہیں. تو ان کا یہ طریقہ تھا. ایک درویش بھی ایک دن, اسے کیا پتا تھا کہ یہ بادشاہ بنائیں گے, وہ اترا کشتی سے, انہوں نے پکڑ لیا. وہ کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہ تمہیں بادشاہ بنانا ہے. کہنے لگا مجھ سے تو پوچھ لو. انہوں نے کہا بادشاہ ہم جو بندہ آتا ہے نا ہمارا اصول ہے بادشاہ بنا لیتے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, بتاؤ بادشاہ کے ساتھ کیا کرتے ہو, کیا طریقہ؟ انہوں نے کہا جی سال آپ کی بات مانیں گے. اور میں سال کے بعد کہنے لگے وہ جنگل ہے اس میں چھوڑ آئیں گے. کہنے لگا ایک تو 2 وعدے کرو, ایک تو تم جو میں کہوں گا سارا سال مانو گے, اور دوسرا اسی جنگل میں چھوڑو گے, کسی اور میں تو نہیں پھر چھوڑا ہوگے. لیکن اسی میں چھوڑیں گے. اس نے بیٹھتے ہی پہلا حکم یہ دیا کہ اس جنگل سے ساری جھاڑیاں کاٹ دو. دوسرا حکم یہ دیا, اب جھاڑیاں کٹ رہی تھی تو درندے ویسے ہی بھاگ گئے جنگل سے. پھر اس نے کہا کہ یہاں ذرا لگا کے نا اچھی طریقے سے حال تو ذرا پھول اگاؤ, کھیتیاں اگاؤ. وہ پورا سال وہ باغ سنوارتا رہا. اب لوگوں نے وعدہ کر لیا تھا وہی چھوڑ کے آئیں گے. سال کا آخر ہوا تو پہلے بادشاہوں کو لے جائیں, وہ بیٹھتے تھے نا کرسیوں پہ تو غافل ہو جاتے تھے اور چکروں میں پڑ جاتے تھے. معاذ اللہ کہتے تھے یہ گزارو نا تو پھر آخری دن دیکھا جائے گا. معاذ اللہ جو آج ہماری سوچیں بن گئی. اب آخری دن جب جنگل میں لے کے جاتے تھے تو تڑپتے تھے, نہ لے کے جاؤ نہ لے کے جاؤ. لیکن اس نے چونکہ سارا سال محنت کی تھی نا وہاں جانے کے لیے, اس کو جب لے کے جا رہے تھے تو کہہ رہا تھا اجلونی, ذرا جلدی نہیں لے جاتے, ذرا جلدی نہیں لے جاتے. عارف رومی فرماتے ہیں کچھ بندے دنیا میں رہتے ہیں, دنیا میں جیتے ہیں, لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے, لیکن موقع ملا ہوتا ہے نا اپنی قبر کو باغ بناتے رہتے ہیں, پھول لگاتے رہتے ہیں. اور یار کتنی لمبی راتیں ہیں, جو ان راتوں میں بھی تہجد نہ پڑھے اس نے کب پڑھنی ہے؟ جو ابھی بھی, اور دروازہ صبح کھٹک گیا تو پھر بھی تو اٹھنا ہے کہ نہیں؟ بولو خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو سحری میں اٹھنا پڑے گا کہ نہیں؟ بہتر نہیں رب کی رضا کے لیے اٹھ جائیں؟ اٹھے نا 5 بجے, آدھا گھنٹہ نفل پڑھیں, پھر فجر ہو جائے گی, پھر اس کے بعد فجر کی فرائض کی تیاری کریں. دنیا میں رہ کے جو بندہ اپنی وہاں کے مارتا رہے گا نا بچھو قبر کے, انشاءاللہ جب وہ دنیا سے جائے گا نا تو حضرت بایزید بستامی کی طرح ہنستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا. پھر ہنستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا. اور اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں ہم تو لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے. اپنی اس فکر کا اظہار کریں. بات ختم کرتا ہوں. ایک خاتون نے آ کے عرض کیا تھا, بخاری شریف میں موجود ہے, یا رسول اللہ میں مرگی کی مریض ہوں. سرکار نے فرمایا کہ کیا چاہتی ہے؟ عرض کی حضور چاہتی ہوں میرے لیے دعا کر دے, اللہ شفا دے دے. حضور سب کے لیے دعائیں کرتے تھے, پر آج پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کر دیتا ہوں شفا ہو جائے گی, اور اگر کرے صبر
معنی کیا ہے؟ مرغی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو پھر میں دعا کروں گا رب تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اب ذہن بن گیا تھا نا کہ آخرت ٹھیک ہونی چاہیے، نظریہ بن گیا تھا، تو وہ خاتون فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت ہی عطا کرے۔ کیا کہہ رہی ہے بھلا؟ وہ کہہ رہی ہے میں مرغی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں، تھوڑی سی تو زندگی ہے، جی لوں گی مرغی کے ساتھ ہی۔ سرکار نے دعا کر دی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرغی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت ہو تو حیا آتی ہے۔ تو محبوب نے دعا کر دی۔ لوگ کہتے ہیں جتنی مرضی مرغی ہوتی تھی کپڑے جسم پہ قائم رہتے تھے۔ بڑا لمبا وہ خاتون حیات رہیں، باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ پوچھتے تھے جنتی عورت دیکھنی ہے؟ اس بوڑھی کی زیارت کرو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اپنی زندگی کے اندر دو باتیں میں نے آج جو حضور نے ہمیں سکھائی ہیں وہ آج اس اجتماع میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ دو، ایک تو بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، کچھ چیزیں رب پہ چھوڑ کے دیکھیں کرم ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ رہیں دنیا میں لیکن تیاری آخرت کی کریں۔ اصل گھر یہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے اپنے گھر، بڑی دیر سے کہہ رہا تھا حضور دعوت قبول کر لیں، تو وہ رستے سارے بتاتا گیا، یہ زمین بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، تو بتاتا گیا اللہ والوں پہ دولتوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا۔ تو وہ نا جب وہ زیادہ ہی اوور ہو گیا، زیادہ ہی کہانیاں سنائی، وہ بھی خوہ ساڈا تے وہ بھی میل ساڈی ہوتی ہے نا طبیعت، تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بیلیا بس کر، اے تیرے تو پہلا کی دی سی؟ اس نے کہا جی فلانے کی۔ فرمانے لگے تیرے بعد کس کی ہوگی؟ وہ چپ کر گیا تو فرمانے لگے دانش منداں دا کم ناہی، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے تے جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو بڑے خامد کرتی ہے، آج کوئی مالک تھا اور کل کوئی اور مالک ہوگا۔ ہم تو اصل وارث اس جگہ کے ہیں جو اب رسول جنت میں اپنے فضل سے عطا کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے معافی لے، معافی مانگے۔ ہمارے ہاں نا معافی کا مزاج قبول کریں، جب کوئی بندہ معافی طلب کرے تو معافی، ہمارے ہاں معافی مانگنے کا رواج نہ آپ یقین کریں سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ الٹا لوگ چڑھائی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اوہو تم نے معافی مانگ لی ہے تو معاملے ختم ہو گئے۔ اور جو آدمی، میں بڑے زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ملک میں ایک رواج بنتا جا رہا ہے، جس کی زبان جتنی زیادہ سخت ہوتی ہے اس کا عروج اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ جو تھوڑا سا شرافت کا مظاہرہ کرے لوگ اسے بزدل سمجھ لیتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، اپنی زندگی میں معافی مانگنے کا مزاج بنائیں۔ آپ طلب کریں کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں انسان ہوں۔ آپ یقین کریں ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے ذمہ ڈھیروں معافیاں ہیں، لیکن ان کا مزاج نہیں، ان کی طبیعت نہیں، ان کا تکبر آڑے آ گیا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہی بدلہ دے دو کسی کا دینا ہے تو، یہی معافی لے لو، یہی۔ ورنہ فرمایا یاد رکھنا قیامت کے دن تو اس طرح ہوگا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اسے بھی قیامت میں بدلہ دینا پڑے گا۔ یہی معافی تلافی لے لو، یہی۔ تو ہمارے ہاں مزاج نہیں، مزاج بنائے نا آپ، معافی کا مزاج بنائے۔ رسمی ویسے معافیاں مانگتے ہیں، آج پہ جا رہا ہوں بھائی اگر کوئی ہو گئی تو معاف کر دینا، یہ تو رسم ہے، تو بڑی دنیا ادا کرتی۔ آپ کو پتہ ہے کہاں آپ کو معافی لینی ہے، تو جہاں جہاں اس طرح کے معاملات ہیں وہاں آپ کلیئر کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری سے، جب کسی نے کہا کہ آپ نے اسی طرح کے کپڑے خود پہنے ہیں جس طرح کہ آپ کے غلام نے پہنے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے، اعلانیہ خود بتانے لگے، فرمانے لگے مجھ سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے ایک غلام کو جھڑک دیا تھا تو نبی پاک نے مجھے تنبیہ فرمائی، تو میں نے اس غلام سے معافی بھی مانگی، اور اس دن سے لے کر آج تک میں جس طرح کا خود لباس پہنتا ہوں اسی طرح کا اپنے غلام کو پہناتا ہوں۔ تو وہ خود بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تنبیہ کرنے پر ہم نے اپنے غلام سے، خادم سے یا کسی غلام سے معافی مانگی، تو معافی مانگنے سے بندے کا قد کبھی چھوٹا ہوتا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو معافی مانگ لے اللہ تو اس کی عزت میں اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے
ایک تو جہاں یہ معاملہ ہے وہاں، اور دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ کہتا ہے کہ غصہ پی بھی جاؤ، معافی مانگو بھی اور معاف کر بھی دو. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان سے اللہ پیار کرتا ہے. تو رب فرماتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ایک تو معافی مانگے اور دوسرا معاف کر بھی دے. اگر دل میں کوئی بات ہو تو معاف، ہر روز لوگوں کو معاف کر کے سویا کریں. پہلے تو اس طرح کا کوئی کام ہی نہ کریں. ایک شخص نے جملہ کہا تھا، لکھا تھا، کمال لکھا تھا، اس نے کہا تھا کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی تمہاری وجہ سے جا کے رب کے سامنے رونا شروع کر دے. ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی بندہ تمہاری شکایتیں اللہ رسول کو لگائے. اس طرح کا کبھی کام نہ کرنا کہ وہ تڑپ اٹھے اور کہے اب تمہارا شکوہ میں نے وہیں کرنا ہے. کچھ لوگوں کی شکایتیں کرنی پڑتی ہیں، اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی، اپنے مشائخ کی بارگاہ میں کر دیتے ہیں. بعض اوقات انسان وہ بے بسی کے عالم میں کرے یا بہت زیادہ تکلیف اسے سہنی پڑے تو تب کرے، ہو جاتا ہے. تو ایک تو ایسا کریں نا، اور کوشش کریں لوگوں کو معاف کر دیں، اپنے دل سے چیزیں نکال دیں. دو لوگ بیٹھے تھے نا حرم مکہ میں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر وہ بدر میں جو قتل ہو گئے کفار، ان کا ذکر چل رہا تھا، تو دونوں گفتگو کر رہے تھے بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے. تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا. دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں، تو جا. اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں، قرضہ بھی میں اتار دوں گا، تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا، تو جا. اس نے خنجر تیار کیا، تلوار تیار کی، گھوڑے پہ بیٹھا، گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا. اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی. جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی. پکڑا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے ہیں. فرمایا تلوار لے کے چل تجھے حضور کے پاس لے کے جاتا ہوں. نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی میں تو بدر کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کی بات کرنے آیا تھا. تو حضور فرمانے لگے چل پھر باقی کی میں سناؤں. خیال آیا مسلمان ایک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا میں سناؤں؟ حضور کیا؟ فرمایا تم اور فلاں بن فلاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا حرم مکہ میں فلاں پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے، اور تم نے یہ کہا تھا نا کہ قرضہ نہ ہوتا، بچے چھوٹے نہ ہوتے تو بدر کے مقتولین کا میں بدلہ لیتا. یہ سارا کچھ طے کر کے پھر آئے ہو تلوار لے کے، اور یہاں کہتے ہو میں قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا تھا. اس کے تو پسینے چھوٹ گئے، وہ تو بے حال ہو گیا. اس نے کہا اس کا تو سوائے اس کے اور میرے کسی کو نہیں پتا، اور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو حضور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، میں معاذ اللہ بدلہ لینے آیا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ وہ پکڑا گیا ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اس کام آیا ہے. پھر لوگ جب معافی دیتے ہیں تو بڑی کہانیاں سنا کے دیتے ہیں، ایسے نہیں دیتے. حضور اب آپ کو پتا چل گیا ہے تو کیا کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے تو بتانا تیرے ساتھ کیا کریں. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ معاف بڑا کر دیتے ہیں. یعنی یہ گھر سے کو پیار کرنے نہیں آیا، پھولوں کا گلدستہ لے کے نہیں آیا، تلوار لے کے آیا ہے، لیکن یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے. اور آیا بھی این مسلمانوں کے بیچ ہے جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس نے کہا معاف کر دے، تو حضور نے فرمایا جا میں نے معاف کیا. حضور نے معاف کیا. وہ کہتا حضور معاف کر رہے تھے اور رب میرے دل میں ایمان کو تازگی عطا فرما رہا تھا. حضور نے معاف کیا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ہم معافی نہیں دیتے، کبھی کبھی صلح تو کر لیتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، پنچایت میں صلح ہو گئی، پھر لڑائی ہوئی، پھر بات شروع سے شروع ہو گئی کیونکہ ہم نے معافی
پھر وہ بات شروع ہو گئی 1955 سے، تو وہ بھی آکھیا سی، تو اے بھی کیتا سی، وہ بننے والی گل یاد ہی، او بس کر یار، کچھ بھولیں بھی تو بچے پتہ کیوں خوش رہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بچے کیوں خوش رہتے ہیں؟ بچوں کو بات بھول جاتی ہے، اس لیے بچے، اماں نے ادھر 2 تھپڑ مارے 3-4 منٹ پہلے، اور اگلے 5 منٹ میں اماں نے پھر ماتھے کا بوسہ لیا تو بھول گئی بات۔ اللہ کرے کوئی تھوڑے تھوڑے بچے بھی بن جائیں، یہ جو بہتے سیانے ہیں نا، ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، عقل زیادہ آ گئی ہے نا، اس لیے اقبال جیسے لوگوں نے کہا تھا خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، صاحب جنوں کر دے، صاحب اللہ کوئی تھوڑا سا مجھے مجنون بھی بنا، یہ زیادہ عقل تو کسی کام کی رہی نہیں، پاگل کر دی، پاگل کر دی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، لہذا معافی دینے کو تیار ہے، معافی دیں، جب کوئی معافی کا مطالبہ کرے تو اسے معافی۔ سب سے مشکل کام ہوتا ہے لمبی لسٹ والے دشمن کو معاف کرنا، لسٹ جس کی لمبی ہو نا غلطیوں کی، ایک آدھ غلطی تو معافی ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی لسٹ بھی بڑے کچھ عادی مجرم بھی ہوتے ہیں، لسٹ لمبی ہوتی ہے، ان کو معافی دینا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن کمال بھی یہ ہے کہ جس کی لسٹ لمبی ہو اسے یک جنبش قلم بندہ معاف کر دے، کو چھٹی ہو گئی جا تجھے معاف کیا۔ اور یہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے کہ میرا رب بھی ایسے کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے گھر تو کھانا وہ لینے جائے جس کے اپنے گھر نہ پکا ہوا، اور کسی سے مشورہ تو وہ مانگے جس کو اپنے گھر میں نہ ملتا ہو۔ فرماتے ہیں مسلمان تو غیروں کے طریقے پہ تب چلیں جب نبی پاک نے ہر چیز بتائی نہ ہو، اور جب محبوب نے سارا کچھ بتا دیا ہے، سارا کچھ۔ بچہ پیدا ہوگا تو آپ اس کا عقیقہ کریں گے، اس کے سر کے بال اتروانا اور ان کی وزن کے مطابق چاندی کو خیرات کرنا، 7ویں دن نام رکھنا، یہ ساری چیزیں حضور نے بتلائی۔ اس کے کان میں اذان دینا، اس کو گٹی دینا۔ پھر یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اس کا بستر بھی تم نے جب بڑا ہو جائے 10 سال کا تو نماز، 7 سال کا ہو تو نماز کے لیے کہو، 10 سال کا نہ پڑے تو اسے مارو، بڑا لگنے لگے تو بستر الگ کر دو، اور پھر جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں آنے کے آداب تو ہیں تو گھر میں جانے کے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہو جائے تو نکاح کرو۔ نکاح کس کے لیے سنت، کس کے لیے واجب، کس کے لیے فرض؟ نکاح خاتون کے ذمے کیا ذمہ داریاں خاوند کے حوالے سے، اور بیوی کے لحاظ سے پھر خاوند کی کیا ذمہ داریاں، ہر چیز کو نا اپنی اپنی جگہ پہ پوری وضاحت کے ساتھ۔ اور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہماری ہر ضرورت کا خیال فرمایا۔ اگر آپ دین کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ذرا بھی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ بال داڑھی کا حصہ ہے، اس کا بھی ذکر ہمارے بزرگوں نے کر دیا۔ داڑھی کتنی ہونی چاہیے اس کا تذکرہ بھی۔ ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ بعض بچے داڑھی کا ڈیزائن بناتے ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے، یاد رکھنا ہمیشہ، ایک بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا وہ گناہگار ہے، اور ایک سنت کو سنت سمجھ کے مذاق اڑائے تو کافر ہے۔ سنت کو سنت جانتے ہوئے اگر اس کا مذاق اڑائے گا تو نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی۔ ہمارے بچے ڈیزائنوں پہ چلتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، اور بڑی چیزیں ہیں، لیکن داڑھی کے ڈیزائن بنانا اور غلط حرکات کرنا یہ تو ایک انتہائی مذموم حرکت۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ملت کے جوانوں سے یہ گزارش کروں گا، آپ نے ڈیزائن والی داڑیاں بھی رکھ کے دیکھی ہیں، ایک دفعہ نا نبی کریم کی سنت والی داڑھی بھی ذرا رکھ کے دیکھو، تمہیں کوئی عجیب ہی ذائقہ نصیب ہوگا۔ یہ آپ کے چہرے کے مطابق اللہ نے اس کو وضع داری دی۔ یہ حرکتیں جو آپ کرتے ہیں نا، یہ تو عجیب سی حرکات ہیں، ان کا تو کوئی پس منظر ہی نہیں ہے، تو انسان محسوس اگر کرے تو چھوٹا محسوس ہوتا ہے یہ کام کر کے۔ تو ہمیشہ وہ کام کریں جس میں سنت اور شریعت کی پاسداری، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نکاح ہے نا، نکاح شادی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ غیر کا طریقہ نہیں، بلکہ فرمایا النکاح من سنتی، فرمایا نکاح تو میرا طریقہ ہے، نکاح میرا طریقہ ہے۔
اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن و سنت نے جو شادی کو اور میاں بیوی کو جو رشتہ دیا ہے وہ بڑا ہی عجیب دیا ہے. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے. سردی گرمی میں بھی لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے, سردی گرمی کے لحاظ سے بھی حفاظت کرتا ہے. مرد عورت کی حفاظت کرتا ہے دکھ میں, تکلیف میں, غربت میں, پریشانی میں. عورت بھی مرد کی حفاظت کرتی ہے, اس کے بچوں کی, اس کے گھر کی, اس کی نشانیوں کی. پالتی تو ماں ہی ہے نا بچے. بولیں بلدیت کس کی لکھی جاتی؟ ابا جی کی. جانشین, سجادہ نشین, وارث وہ کون کس کا ہوتا ہے؟ وہ ابا جی کا. لیکن پالتی پوستی کون ہے؟ اماں جی. ابا جی اماں کو بچے دے کے روز گھر سے جاتے ہیں, فلانی جگہ جا رہا ہوں بچے سنبھال, فلان جگہ جا رہا ہوں بچے تیرے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اماں کہے میں ذرا 15 دنوں کے جا رہی ہوں کہیں تو بچے تم رکھ لو؟ ہوتا ہے ایسے. تو مرد عورت کا حقوق کا خیال کرتے ہیں, عورت مرد کے حقوق کا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا بڑا خیال کرتے تھے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا, جو کسی کا غلام ہوتا ہے وہ بیچارہ ساری زندگی غلام ہی رہتا ہے. وزیر صاحب بھی, پیر صاحب بھی خدمت کراتے رہتے ہیں ساری زندگی, لیکن اس بیچارے کا خیال نہیں کرتے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک کسی پیر کے آستانے پہ جھاڑو دے تب تک تو منظور نظر مرید ہوتا ہے, اور اگر اس بیچارے پہ قرضہ چڑھ جائے تو پیر صاحب کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. جب تیرے گھر میں جھاڑو دے رہا تھا پھر ذاتی معاملہ نہیں تھا. جب تک وہ MPA کے پوسٹر چھپوا رہا ہو, ساری ڈیوٹیاں کر رہا ہو, تب تک تو وہ سیاسی کارکن. اور اگر اس بیچارے کے گھر میں غربت آ جائے, اس پہ کوئی مقدمے بازی ہو جائے, کہیں الجھ جائے, تو پھر کیا کہتے ہیں اس کا ذاتی. اب کیسے ذاتی معاملہ ہو گیا؟ میرے عزیز, میرے محبوب کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا, کسی پہ قرضہ چڑھتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتا, کوئی بیمار ہوتا تو حضور تیمارداری کرنے جاتا. کیا خوبصورت لفظ ہیں بخاری کے. حضور نے فرمایا میرا کوئی امتی انتقال کر جائے, اگر پیسے چھوڑ کے جائے, ترکہ چھوڑ کے جائے, مال چھوڑ کے جائے, تو فرمایا اس کے وارثوں میں بانٹ دینا, لیکن اگر اس کے ذمے قرضہ ہونا تو میرے پاس آ جانا, میں اپنے امتی کا قرض ادا کر دوں گا. میرے پاس آنا, میں قرضے دوں گا. یہ محبوب کریم نے بیان. تو حضور نے ذرا خیال کرتے. توجہ, حضرت ربیعہ بن کعب یہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے, پر مزے کی بات ہے وضو بھی تہجد والا کراتے تھے. کون سا جی؟ بول کے بتائیے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کون سا وضو کراتے تھے؟ تہجد کا وضو کراتے تھے. یہ وہی ہے جن سے حضور نے فرمایا چل ربیعہ کچھ مانگ لے. بڑے سیانے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں, جس کے پڑوسی آپ, وہ والا مکان. ایک دن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ربیعہ بولیے. وہ مجھے ایک صاحب ایک دفعہ مل گئے, کہنے لگے مینوں میرے حضرت صاحب ڈکیا سی بیاہ نہ کریں. میں کہوں نا آپ کیتا ہے کہ نہیں؟ تو دو کیتے ہیں. تو میں کہ تینوں کل ہی ڈکیا سو. عجیب فلسفہ ہے نا, یعنی کسی اور کے لیے فقر کا حکم ہے, ہمارے لیے یہ کس قسم کی فقیری ہے؟ عجیب مزاج ہے نا یہ. یہاں تو کوئی مقاصد ہو, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کا خیال کریں, لیکن مزاج ہے ہمارا. بہرحال آمدام برسر مطلب, حضور نے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نہ تو دولت ہے, نہ مال ہے, نہ گھر ہے. حضور نہ نوکری ہے, اور پھر رنگ روپ بھی کوئی نہیں. میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں, تو میں نے یار مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں. حضور کچھ پتہ ہی نہیں, کون مجھے رشتہ دے گا؟ حضور خاموش ہو گئے. دوسرے دن پھر وضو کرانے آئے تو محبوب نے پوچھا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ گھر مکان, نہ جائیداد, نہ کوئی اور شے, کون رشتہ دے گا؟ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے. ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے صاحب سیرت النبویہ ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں جب دوسرے دن بھی میں نے منع کر دیا نا تو میرے دل میں خیال آیا ربیعہ تو بڑا عجیب آدمی ہے, جب نبی پاک فرماتے ہیں شادی کر لے. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جب حضور فرماتے ہیں شادی کر لے تو یہ دلیلیں کیوں دیتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تو کہہ دے حضور جیسے دل کرتا ہے ویسے کر لے. ایک غلام کے لیے حضور بندوبست کر, جیسے دل کرے ویسے. کہتے میں تیسرے دن ارادہ کر کے گیا کہ آج حضور نے پوچھنا ہے تو میں نے بتا دینا, پر سارا ہی وضو ہو گیا, اللہ کے نبی نے پوچھا ہی نہیں. میرے دل میں خیال تھا آپ پوچھیں گے, وضو مکمل ہو, لیکن حضور نے پوچھا. کہتے ہیں اب حضور میں اب کھڑا ہوں, محبوب فرمانے لگے ہو گیا وضو جاؤ. فرماتے ہیں میں پلٹ کے دیکھتا ہوں, دروازے سے باہر گزرنے لگا نا تو ایک دفعہ میں نے پھر پلٹ کے دیکھا,
محبوب اپنے معاملات میں مشغول تھے. جب میں پیر باہر رکھنے لگا تو آواز دی اور مسکرا کے آواز دی. کیا شان ہے بریلی کے امام کی. فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے. جب حضور مسکراتے تھے تو یہ نور کے گچھے تھے دانت, ان میں سے پھر نور نکلتا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود, ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام, اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑتے. حضور ذرا سی تسکین کرتے تھے تو رونے والا ہنس پڑتا, تو پھر بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا, 2 گھنٹے حضور مسکراتے نہیں ہوں گے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں بھئی یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں, یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد مسکرائیں گے تو رونے والا ہنسے گا. فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ تو عادت ہے نبی پاک کی, تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا, تو عادت ہے حضور. تو حضور نے فرمایا شادی کر لو. کہتے ہیں میں مسکرایا, دوڑ کے واپس آیا. یا رسول اللہ جیسے حکم ہو کر دے. میرے محبوب کی بھی کیا بات, کیا اندائے ہیں رسول کریم کی. حضور نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا, اسے جا کے کہہ کہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کریں. آپ فرماتے میں گیا, سلام لی, اندر داخل ہوا, انہوں نے بلایا. میں نے کبھی حضور نے بھیجا, اور محبوب نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ماں نے اس کے باپ کی طرف دیکھا, اس لڑکی کے باپ کی طرف, اور لڑکی کے باپ نے ماں کی بڑی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے لڑکی کے ماں باپ, دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو انکار نہیں کیا کہ میں نہیں, ہم نے نہیں رشتہ دینا, بلکہ لڑکی کا والد کہنے لگا کہ محبوب سے عرض کرنا میں آؤں گا, میں خود آ کے حاضری دوں گا, ان سے عرض کرنا میں آؤں گا. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نکل رہا تھا, نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام لے کے, تو میں نکل رہا تھا, میں آگے بڑھ رہا تھا. فرماتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہوں, توجہ ہے نا میرے دوست, کہتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہونے لگا نا, پیر رکھنے ہی لگا تھا, تو وہ لڑکی پردے کے پیچھے سے بولی. توجہ ہے میری بات پر. وہ خاتون پردے کے پیچھے سے بولی اور بول کے کہنے لگی غلام ٹھہر جا. تو میں نے پلٹ کے دیکھا, میں رک گیا تو اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا, اماں جی آپ کو میری فکر ہے نا, آپ مجھے نبی کریم کے حوالے کر دیں, مجھے امید ہے رب رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے, اللہ نبی مجھے ضائع. حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں واپس آ گیا, سارا بندوبست حضور نے کر کے دیا, سارا بندوبست. اب بات کو سمجھیں, دین ہر جگہ انسان کا خیال کرتا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلایا, فرمایا کھجور کی گٹھلی کے برابر ہونا چاہیے. حضرت عثمان کہنے لگے حضور حاضر ہو جائے گا. فرمایا عثمان پوچھو گے نہیں میں نے کیا کرنا ہے؟ عرض کی حضور بتا دیں کیا کرنا ہے. فرمایا ربیعہ کی شادی ہے, اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا. پھر حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا, فرمایا ایک بکری کا بندوبست کر, ذبح کر کے پکانا ہے. پوچھو گے نہیں کس لیے؟ حضور حکم کریں. فرمایا میرے ربیعہ کی شادی ہے, اس نے ولیمہ کرنا ہے. کہتے پھر محبوب نے مجھے اپنی جیب خاص سے, کرم سے, فضل سے کچھ پیسے دیے. فرمایا خوشبو بھی لے لے اور اپنی بیوی کے لیے ایک جوڑا بھی خرید لے. عزیز دوستو یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ کا شاگرد ہے, مرید ہے, سیاسی کارکن ہے, وہ آپ کی ڈیوٹی تو کرے تو تب ٹھیک ہے, لیکن اس کا کوئی ذاتی معاملہ آ جائے تو کہیں جی وہ جانے اور اس کا کام جانے. سمجھے چیزوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک مہربانیاں فرماتے. حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ میں بڑا غریب تھا, میرے سارے بندوبست میرے محبوب نے کیے. اور فرماتے ہیں پھر محبوب نے ایک اور کرم کیا, میرے لیے برکت کی دعا بھی کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ غربتیں چلی گئیں, اب کسی کو کہیں سے قرض نہ ملے تو میرے گھر سے مل جاتا ہے. ہر گھر سے اناج ختم ہونے کو ہو پر میرے گھر سے کبھی ختم نہیں ہو. تو نبی کریم علیہ السلام خیال فرماتے. اور پھر میاں بیوی کے درمیان جو رشتے کی نزاکت ہے, ہمارے ہاں نا یہ سمجھ لیں جس گھر میں میاں بیوی کا اتفاق نہیں نہ ہوتا, اس میں کروڑوں روپے کی دولتیں بھی پڑی ہوں تو وہ گھر نہیں ہوتا, وہ اذیت گاہ بن جاتا. جتنا مرضی آپ کہیں میں بیوی کی پرواہ نہیں کرتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ گھر وابستہ ہے. میاں بیوی کا کسی گھر کے اندر رویہ آپس میں بہت اچھا ہو تو دولت کم بھی ہو, وسائل تھوڑے بھی ہو, پھر بھی گزارا صحیح ہو جاتا ہے. گھر کے اندر میاں بیوی کا آپس میں تعلق, طبقات ابن سعد میں صاحب طبقات نے لکھا ہے
کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا نا، پتہ ہے حضور نے کیا کیا تھا؟ دونوں کے سرے اقدس جوڑ کے نا تو نبی پاک نے ان دونوں کی محبت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان کے درمیان محبت رکھنا۔ ہمارے یہاں بھلا کیا ہوتا ہے، مرضی سے شادی کی، مرضی سے رشتہ تلاش کیا، پھر ٹھیک 15 دنوں کے بعد اماں کو نقص نظر آنے شروع ہو گئے، اور ٹھیک 15 دن کے بعد ان کو بھی اپنے داماد میں نقص نظر آنے لگتے ہیں۔ جب آپ 2 جملے کہہ دیتے ہیں نا خامند کو کہ تیری بیوی ٹھیک نہیں، تو آیا تھا، چاہیے تھا فٹافٹ پانی دیتی، پر اس نے تو توجہ ہی نہیں کی، تو آپ تو ایک جملہ کہہ کے چلے گئے، انہوں نے تو 24 گھنٹے اکٹھے رہنا ہے۔ خامند کو یہ پٹی پڑھا دی، اور جب بیٹی گئی میکے تو فٹافٹ اس کی اماں نے کہا اوہو کتنی کمزور ہو گئی ہے میری بیٹی، لگتا ہے کھانے کو نہیں دیتے، یہاں میں نے کتنے لاڈوں سے رکھی ہوئی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ ابن حجر اسقلانی حدیث لائے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف، ملعون ہے وہ شخص۔ ان کے درمیان پیار پیدا کریں، ان میں محبت ہوگی تو گھر سکھی رہے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آیا، صاحب طبقات نے لکھا ہے، پیغام آیا، پتہ چلا کہ کسی بات میں نا مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میں کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی، محبت کے ساتھ کوئی بات آگے بڑھ گئی، حضور تشریف لائے۔ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ کہ آپ کا خیال ہے خشک مولوی منگا لیا؟ چلے سن تو لینا، میں تو محبت سے آیا ہوں، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، کئی جگہ جا نہیں پاتا، لیکن یہ موقع ایسا تھا میں نے چھٹی کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا، میں نے کہا یہاں ضرور پہنچنا چاہیے، تو تھوڑی سی باتیں کرنی ہے، پیار سے سن تو لینا۔ آپ تو گھور رہے ہیں مجھے بیچ بیچ میں سے، یہ کس طرح کی تقریر کر رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ سنیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضور کو پتہ چلا، اور مزے کی بات یہ کہ روایت کے راوی بھی مولا علی شیر خدا، حضرت علی کہتے ہیں بات تو ہمارے درمیان آپس میں بڑھ گئی، پر آج بڑی میری وجہ سے تھی۔ یہ بھی پیار کی بولی ہے، یہ بھی محبت ہے نا جی، یہ محبت کی۔ یہاں بھی لوگوں کو بڑے عجیب و غریب قسم کے فلسفے یاد آتے ہیں، بات کر لوں پھر ایک اور بھی کروں گا، مزید بات کھل جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور کو پتہ چلا محبوب تشریف لائے، حضور نے بات سنی، حضور سمجھ گئے کہ آج بات ذرا علی نے زیادہ بڑھا دی ہے۔ اتنی بھی کسی کی بیٹی لاڈلی ہوگی جتنی نبی پاک کی شہزادی لاڈلی، اتنی بھی کسی بیٹی کی عزت ہوگی جتنی حضور کی صاحبزادی کی عزت ممکن ہے؟ دوستو انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، نکاح کے فلسفے کو سمجھو۔ نبی کریم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بات علی کی وجہ سے بڑی، پر مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک نے سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑا اور کونے میں لے گئے، فرمانے لگے فاطمہ ضروری نہیں کہ جیسے تم کہو علی ویسے ہی کریں، علی تمہارے شوہر ہیں، تمہیں خیال کرنا ہوگا۔ مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا، حضور تو بیٹی کو سمجھا رہے تھے پر آنسو میرے نکل رہے، میں دوڑ کے آیا، محبوب کا دست اقدس پکڑ کے سینے پہ رکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ بے فکر ہو کے جائیے، یہاں سے جب بھی خبر آئے گی محبت کی خبر ہی آئے گی۔ دوستو قربتیں، اچھا اس بات کو مزید کھول دوں، صاحب کنز العمال نے حدیث لکھی ہے، حدیث کے راوی خود سیدہ عائشہ صدیقہ۔ ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ ایک بات نہ کروں یا رسول اللہ کریں؟ فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں نا کچھ لوگ بادشاہ سلامت ہیں، بادشاہ سلامت، وہ کہتے ہیں میں اگر کہوں کہ میں تھوڑا بہت اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرتا ہوں، بات مانتا ہوں، تو پھر تو لوگ مجھے بہت بڑا بزدل آدمی سمجھیں، میری گھر میں بھی کچھ توجہ ہے۔ آپ کا تو نہیں مجھے پتا، ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ اپنا بیٹا بھی اٹھا کے بندے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، اپنا بچہ اٹھا کے، کوئی آنکھ نہ چھڑے کہ تیری ہن بال کھڑا دی ڈیوٹی، تینوں روٹی تاں لب دی کہ پہلا بال کھڑا، کہ کیسی عجیب بات کرتے ہو۔ اگر اللہ کے نبی نواسوں کو گردنوں میں اٹھا کے گھومتے، گردن مبارک پر رکھ کے گھومتے، بچوں کی محبت تو اصول ہے، آپ سمجھیں اس چیز کو۔ گھر کے اندر اگر آپ تھوڑا بہت کسی جگہ پہ آپ کوئی گھر کے اوپر توجہ کر لیتے ہیں تو گھر کس کا ہے؟ آپ کا ہی ہے نا۔ اتنی کمزوری دکھانا، نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا عائشہ بتاؤں جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا، اور جب ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے میں چپ کے کہا، میں نے کہا حضور میں نے کیوں ناراض ہونا، پر میں بتاؤں صحیح کب ناراض ہوتی ہے تو؟ یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں حضور؟ فرمایا پھر بتاؤں؟ حضور بتائیں۔ فرمایا عائشہ جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے راضی تو قسم اٹھاتی ہے، تو کہتی ہے لا و رب محمد صلی اللہ علیہ
मुझे मोहम्मद के रब की कसम। और जब तू नाराज होती कि तो कहती है ला व रब इब्राहिम, मुझे हजरत इब्राहिम के रब की कसम। कहती हो कि नहीं? जनाब आयशा कहते हैं मेरे आंख खुली, लबों से हंस रही थी, आंखों से रो रही थी। मैंने कहा करीमा तेरे कुर्बान जाऊं, इतनी इतनी बातों का भी ख्याल फरमाते हो, इतनी इतनी बातों का भी ख्याल करते हो। कहा मुझे पता चल जाता है जब तू राजी होती है और जब तू नाराज होती है तेरे लफ्ज बदल जाते। दोस्तों, घर के अंदर का जो माहौल है वो आपको मजबूत करता है, घर के अंदर का माहौल आपको कमजोर करता है। अगर घर के अंदर आपकी तबीयत के लिहाज से चीजें मौजूद हैं, आप बाहर बड़ा कुछ कर सकेंगे। हर आदमी इतना दलेर नहीं होता कि घर में जो मर्जी होता रहे वो बाहर मजबूत रहेगा। निकाह को, मियां बीवी के रिश्ते को कुरान पाक ने अल्लाह ने अपनी निशानियों में से निशानी कहा है। ये फाहद मियां बीवी का रिश्ता है, जिसे कहा ये मेरी निशानियों में से निशानी। पता खराबी कहां से शुरू होती है? सबसे पहले तो शादी होती है गैर शरी। गैर शरी कोल 10वां हो जाए तो मौलाना साहब को बुलाओ, नात खां को बुलाओ और बच्चे की शादी हो तो फिर अब नहीं हुजूर से प्यार, अब नहीं मोहब्बत, अब किधर गई गुलामी? अल्लाह रसूल से सिर्फ दुखों का रिश्ता। बुलाओ ना अब भी बैंड बाजा, यहां तो बैंड बाजा कुल वाले दिन भी मंगाओ, 10वें पे भी मंगाओ। और दुखों की बात आई तो कुरान शरीफ शुरू करा लिया, और जब सुख आए फिर आपने मौत शुरू करा ली। और भाई मुस्तफा की नात वाले को ना नात ही अच्छी लगती, उसे बारात वाले दिन भी नात ही अच्छी लगती, शादी वाले दिन भी नात ही अच्छी। पहली बात तो ये कि गैर शरई हरकत होती है शादी, और ढेरों ढेरों। सबसे बुरी हरकत कौन सी है? सबसे बुरी हरकत ये होती है कि लड़के और लड़कियों का जोशो खरोश से शादियों पे जाना, और फिर मूवी वाला आता है वो लड़कियों की औरतों की मूवी भी बनाता है। और अब तो अल्लाह खैर करे, मूवी को वैसे लोगों ने फर्ज किफाया समझ लिया। अल्लाह माफ करे, हर आदमी ने हाथ में मोबाइल पकड़ा। इतना जरूरी काम है ये। मूवी बनती है, मेहंदी होती है, नाच गाना होता है, तमाशे लगते हैं। फिर मैं हैरान होता हूं, जवान लड़कियों के हाथों में फूल दे के उन्हें खड़ा किया जाता है कि दूल्हा जब आए तो फूल फेंकना। दूल्हे के साथ बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं कि जवान लड़के होते हैं? बोले तो वो फूल क्यों लड़कियां फेंकती हैं? लड़कियां सारी बुरके में होती हैं, छुपे हुए मुंह होते हैं। तो सारा खानदान तो ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आया होता है, तो आप तो गुनाह को आवाज दे रहे हैं। पता है रस्म कैसे इजाद हुई? साहिब फुतूह शाम ने लिखा है ये लड़कियों के फूल फेंकने की रस्म जब कादसिया के इलाके हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु फतह कर रहे थे, तो आप एक ऐसे इलाके से गुजरे जिसकी इमारतें बड़ी शानदार थी। अल्लामा वाकदी कहते हैं कि दूर दूर से लोग वो इमारतें देखने आते थे कि भाई फन तामीर का शाहकार है ये चीज। उस एरिया से गुजरना था मुसलमान फौज ने, तो ईसाइयों ने और यहूदियों ने एक चाल चली। उन्होंने औरतों से कहा, खूबसूरत लड़कियों से, कि फूल पकड़ लो और जब फौजी गुजरे तो इनके ऊपर फूल फेंकना। अगर 2-3 जर्नल भी तुम तबाह करने में कामयाब हो गई तो मुसलमानों का हम जेर कर लेंगे। फूल फेंको। छतों पे चढ़ गई, और छतों की तरफ नौजवानों ने देखना वैसे ही है चूंकि शाहकार है हमारी मनाजिल। हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु आगे आगे थे। समझ आ रही है ना मेरी बात? आगे आगे जा रहे थे, कमान कर रहे थे फौज की। जब आपने देखा औरतें छतों पे हैं तो हजरत साद बिन नबी वकास शरारत समझ गए, साजिश समझ गए। लोग जहर भी जो होते हैं ना, जहर भी दूध में डाल के देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते। उन्हें पता होता है कि जहर रगों में कैसे उतारना है। जनाब साद बिन नबी वकास आगे आगे थे। जब देखा औरतें छतों पे हैं तो फौरन बोले, घोड़े पे चढ़ गए और फौज की तरफ तवज्जो करके कहने लगे, फौजी हो तुम्हें पता है ना अल्लाह क्या फरमाता है? रब फरमाता है मर्दों से कहो नजरें झुका के रखें। नजरें कौन भला जी? मोमिन मर्द। कुरान मजीद ने हुक्म दिया कि मोमिन मर्द नजरें। इसका मतलब है मर्द वो नहीं होता जो अकड़ अकड़ के चले। मर्द तो है ही वो, कद ऊंचा हो, नजरें झुकी हुई। मर्द कहते ही उसे मर्दों से कहो नजरें झुका के रखें। 10,000 फौज थी, औरतें फूल फेंकती नहीं। 10,000 फौजी गुजर गया, पर एक ने भी नजर उठा के नहीं देखा। जब सारे गुजर गए तो उन औरतों ने प्लेटें फेंकी और कहने लगी, ओ बेशर्मो यहूदी और ईसाइयों, तुम किस तरह के लोग हो? अपने मकासद के लिए बहू बेटियों को इस्तेमाल करते हो, और ये कितनी शान वाले हैं। एक आयत सुनी है, नजरें झुका ली हैं। तुम भी गलत हो, तुम्हारा तरीका भी गलत है। आज के बाद हम मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ेंगे, हम मुसलमान हुआ करेंगे। और हमारे यहाँ शुरू उन्होंने की थी, और अल्लाह खैर फरमाए रंग हमने पकड़ लिया उसका।
हमारे यहाँ औरतें फूल फेंकती, बुजुर्ग नहीं फूल फेंक सकते, नौजवान नहीं फेंक सकते। खुदा का खौफ करें। और फिर मर्द औरतों का इख्तलात होता है, और फिर उससे आगे शादी के बेपनाह खर्चे, बेपनाह कर्जा उठा के शादियां करते हैं। निकाह में तो दो आदमी जाएंगे, दो जोड़े जाएंगे। और मैं आपको एक शरई हुक्म बताता हूं, आपका सगा भाई, इधर देखो मेरी तरफ, सगा भाई अपने बेटे की शादी पे अगर आपको न बुलाए तो उससे नाराज होना जायज नहीं। तुसी तो मेरे नाल भी हो गए। ओ भाई, सगा भाई भी अगर अपने बेटे की शादी पे न बुलाए तो उसकी मर्जी है, ना बुलाए चाहे ना बुलाए, उससे नाराज होना जायज। तो आपको तो मंगनी में ना बुलाएं तो नाराज हो जाते। और अगर कोई कार्ड भेज दे ना सिर्फ वलीमे का, कहने ने हूं वलीमे ते भी वो वही जान के जेड़े जाने नाल गए सन, असी सिर्फ वलीमे ते, भाई फर्ज है आपका जाना। हाँ, हुजूर ने हुक्म दिया है को वलीमे की दावत दे तो जरूर जाया करो। लेकिन इसके इतने ज्यादा खर्चे हमने कर दिए, हमारे बच्चे, अब नाराज ना होना, गुनाह इसलिए आम हो गया कि हमने निकाह मुश्किल कर दिया। निकाह मुश्किल हो गया। अगर हम इसके अखराजात कम करें, मैं शादियां देखता हूं, मुझे लगता है इतने पैसों में 6 शादियां हो सकती हैं। कर्जा उठा के शादी कर ली, 15 दिन नहीं गुजरते तो पैसे लेने वाला आ जाता है। वो कहता मेरे तो रखना पहले। तो वो बच्चा बेचारा, उसने क्या शादी के बाद खुश रहना, वो तो कर्जे अदा कर ला। घर में लड़ाई पड़ी हुई, 1 महीना पूरा बीबी जेवर नहीं बेचारी पहन सकती, वो सारा कर्जे में चला जाता है। गलत काम करते हैं हम। सुनो, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला, सहाबा में सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर। ये बुखारी में हदीस है, फजर की नमाज ना उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ी, सफेद कुर्ता पहना था तो उसको जर्द रंग का दाग लगा हुआ था। तवज्जो है ना मेरी बात? सफेद कुर्ता और जर्द रंग का दाग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये अब्दुर्रहमान ये क्या है? अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैंने रात को निकाह किया था, खुशबू लगाई थी तो वो दाग रह गया। हुजूर ने तो कोई उस पर इसरार नहीं किया कि यार इतने अमीर आदमी की शादी मदीने में पता ही नहीं चला, किसी को खबर ही नहीं। यहाँ गरीब भी बाज नहीं आता, वो भी कहता मेरी नाक जो है वो कट जाएगी अगर मैंने करोड़ों रुपया ना लगाया, तो जब पैसे लेने वाले आएंगे फिर कट जाएगी कि छोटी हो जाएगी मजीद। मेहरबानी फरमाएं, आप किस चक्कर में पड़े हुए? हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, निकाह कर लिया तो वलीमा जरूर करना, चाहे एक बकरी ही ज़िबा करो। तो अपने घरों के अंदर सुकून का माहौल कायम करें, शादी और ब्याह को हुजूर की सुन्नत के दायरे में लेके आए। ये वफादारी का रिश्ता है, ये खुलूस का रिश्ता है। इस रिश्ते को खुलूस वाली मनाजिल की तरफ लेकर के जाएं। बीवी ख्याल करे कि मुझे अपनी खामन की खिदमत करनी है, खामन ख्याल करे कि मुझे बीवी, मैं अक्सर कहा करता हूं, मैं कहता हूं कि अगर आप बीवी के माँ बाप की इज्जत करेंगे तो वो भी आपके माँ बाप की इज्जत करेगी। आप तो माँ बदौलत कहते मैं नहीं कभी ससुराल गया जी, वो मैं दरवाजे पे छोड़ के आ जाता हूँ, फिर वो मैं लेने भी चला जाता हूँ, चूंकि मैं बहुत बड़ा नवाब हूँ। तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं फिर वो आपके माँ बाप की खिदमत करेगी? सुने, 2 बातें अर्ज करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। सैयदा तैयबा ताहिर हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला, जब आदमी अमीर हो ना, गरीब हो जाए तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती। गरीब अमीर हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं होती। हजरत खतीजतुल कुबरा मक्के की मलका थी, 20-20 कनीजे नौकरानियां घर में काम करती। फिर सैयदा खतीजा कलमा पड़ गई, फिर मुसलमान हुई, हुजूर से निकाह हुआ। अगरचे हुजूर ने ऐलान नबुव्वत बाद में किया, लेकिन हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहते मैं तो उसी वक्त, ये कलमे का माना जो मैंने बयान किया यही समझ लें, मैं तो उसी वक्त ही समझ गई थी जब मेरे गुलाम ने आके बताया कि बादल के टुकड़े साया करते, दरख्त इन पे झुकते हैं। फरमाते मैं तो उसी वक्त ही महबूब की गुलामी में आ गई। निकाह हो गया, हुजूर की बारगाह में आ गई। फरमाती है मैंने ना जोहर के वक्त सारा माल हुजूर की खिदमत में दिया, 20 कनीजें गुलाम जोहर के वक्त, और असर से पहले पहले महबूब ने हर शय अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दी। ये वक्त भी बतौर तमसील है कि जितना जोर असर के दरमियान वक्त होता है, इतने वक्त में बांट दिया हुजूर ने सारा कुछ। इतनी अमीर बीबी है फिर वो गरीब हो जाए। हजरत खतीजा ने फिर वो वक्त भी देखा कि आपके कपड़ों को 20-20 पैबंद लगे होते, 20-20। पहले कभी पानी का प्याला उठ के नहीं पिया, फिर घर में झाड़ू भी देती, फिर घर के सारे काम करती। एक दिन ना मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, खाना पका के ना हजरत खतीजतुल कुबरा खाना पका के बावर्ची खाने से निकली तो कपड़े सारे पैबंद से भरे हुए, पाँव मुबारक पर भी घर के काम काज की वजह से बहुत सारी चीजें लगी हुई, पैर चूम रही हैं बहुत सारी चीजें। हजरत खतीजा बावर्ची खाने से खाना पका के निकली और जब महबूब करीम के सामने रखा
تو حضور مسکرانے لگے، غور سے سیدہ کا چہرہ دیکھنے لگے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے ختیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے اور وہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ ختیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجیے گا۔ اگر خاتون اپنے خاوند کی خدمت کرے، اگر وہ یہ ذوق بنائے، یہ مزاج۔ اب تصویر کا بالکل دوسرا رخ بھی دیکھیں، یہ کنز المال میں یہ بھی حدیث ہے، اور حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں دوپہر کو حضور آرام کرتے تھے، کھانے کے بعد لوگ ملنے نہیں آتے تھے، پر ایک دن ایک بوڑھی اماں آ گئی۔ اس نے جب دروازے کے سامنے آ کے وہ بولی تو حضور جلدی سے اٹھے، خود دروازہ کھولا، کھانا کھلایا، کھجوریں دی، سرکہ دیا، پیار کی، محبت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا، باقی ہر ایک سے شفقت کرتے تھے، پر یہاں میں نے حضور کا انداز جداگانہ دیکھا۔ جب جانے لگی تو حضور نے تحائف بھی دیے۔ میرے دل میں خیال آیا حضور اب جائیں گے، رات کو واپس آئیں گے تو پوچھوں گی کہ یہ اماں کون ہے، لیکن محبوب تو لیٹ گئے۔ کہتے میں قریب گئی، قدموں میں بیٹھی، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھی خاتون، آپ نے بڑا ہی پیار کیا۔ کہتی حضور اٹھ کے بیٹھے تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ نا میری پہلی زوجہ سیدہ ختیجہ کی سہیلی تھی، یہ جب ہم مکے میں رہتے تھے تو وہ یہ آیا کرتی تھی، ختیجہ کھانا بھی کھلاتی تھی، پیار بھی کرتی، تحفے بھی دیتی تھی۔ آج جب یہ لوٹ کے دوبارہ آئی ہے تو ختیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی، میں نے اسی طرح وقت دیا ہے، کھانا کھلایا ہے، تحائف دی ہیں، اور حدیث کا آخری جملہ حسن العہد من الایمان۔ محبوب فرمانے لگے وعدے، عہد اور رشتے اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، تعلقات اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان ہے۔ بہت فکر کے ساتھ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے نکاح کیا جائے۔ دیکھیں کسی کے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں کسی کی شادی ہوتی، محفل میں تو سارے نیک ہوتے، تبھی تو پتہ چلتا ہے اب اس کا دین سے کتنا رشتہ ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہے، نکاح کو آسان کریں۔ پھر اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کریم کی شریعت اور سنت کے مطابق ہمارے ہاں نا طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم طلاق کے مسائل نہیں سیکھتے، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ جب آپ شادی کریں حیض و نفاس کے، طلاق کے مسائل، ان چیزوں کو سیکھ لیں تاکہ بعد میں کوئی دشواری نہ ہو۔ بعد میں پوچھنے آتے ہیں کہ مولانا اب یہ کر لیا ہے تو اب کیا کروں، تو میں کہتا ہوں یہ کبھی تھوڑا سا کسی مولانا سے پہلے بھی رابطہ رکھ لیتے نا، اتنے فضول خرچے ہوتے ہیں۔ اور جب نکاح میں حق مہر کی باری آتی ہے نا تو کہتے ہیں شرعی رکھ لو، میں نے کہا باقی سارے کام غیر شرعی، اور حق مہر شرعی۔ حق مہر شرعی یہ ہے کہ جتنا لڑکا دے سکے۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو حق مہر میں پورا باغ بھی دیا تھا، جتنا یہ کوئی نہیں ہے 32 روپے پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے ہیں، کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، جتنا خامد حق مہر حیثیت ہو اتنا دے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کو دائمی بخار ہو اترے نہ، کسی بیوی کے پاس اگر حق مہر کے پیسے پڑے ہوں تو برکت والے ہوتے ہیں، ان سے پیسے لے کے، چاہے بعض علماء کہتے ہیں اس کا یہ معنی بھی کر لو کہ اپنی جیب سے دے دے، حق مہر والے متبرک ہیں وہ لے لے